بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلے عشرے کی دعا ضرور سن لیں۔ یکم رمضان سے 10 روزے تک یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، تقدیر اپنی آنکھوں سے بدلتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے پہلے عشرے کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب دعا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنی تقدیر بدلتے دیکھتا ہے۔ یکم رمضان سے 10ویں روزے تک صبح شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ ماہ رمضان میں صدقہ کریں، مصیبت اور تکلیفیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، گھر میں خوشحالی اور دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ رمضان 2026 کا سب سے مقبول وظیفہ نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، یا کوئی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، شفا چاہیے تو یہ دعا پڑھ لے۔ اس کی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں، تمام دکھ تکلیفیں، رنج و غم، مالی پریشانی، رزق و دولت کی تنگی، بے اولادی کو اولاد کی تابع داری جیسے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دعا پڑھنے سے، اس کا وظیفہ کرنے سے اللہ تعالی رمضان المبارک میں ہی انسان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ اتنا مال و دولت کیسے آ گیا۔ ناظرین محترم، یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسی روزہ دار کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک کے دن قریب ہیں۔ رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ رمضان سے پہلے 2 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں دعا فرماتے ہیں: اے اللہ، ماہ رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے، یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا، اور آپ اس مہینے کے شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کرتے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ گزر گیا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور کس دعا کو پڑھنے کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لازمی دیکھیں، آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا چاہیے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی مبارک آیت ہے جس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جس سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی ہر طرح کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کاٹ کر یا اسکپ کر کے مت دیکھیے گا، کیونکہ یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ان وظائف کو آپ نے کاٹ کر یا اسکپ کر کے دیکھا تو یہ موقع سال بعد آنا ہے، پھر پورا سال پچھتاوا رہے گا۔ بہتر ہے کہ ویڈیو کو ایک مرتبہ تسلی سے دیکھ کر ہر ایک بات کو، ایک ایک نقطے کو سن سمجھ کر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفے پر عمل کیا جائے۔ ناظرین محترم، یاد رہے کہ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی طلب کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کے گزارنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کا چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر دن گزارو۔ ناظرین، اس حدیث سے مراد ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کی تاریخیوں کا بھی حساب رکھو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یوں فکر مند فرماتے کہ یاد رہے کہ یہ صرف صحابہ کو فکر مند نہیں فرمایا، بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ رمضان میں کیا اعمال کرنے چاہیے۔
اس بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں واضح فرمایا، اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہوگا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے بغیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو سحر و افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اس روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو سحر و افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سوال پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں۔ اگر کوئی شخص ایک کھجور سے ہی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے تو اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیان حصہ مغفرت اور آخری جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس میں اپنے غلام یا نوکری کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام تفصیل کے ساتھ بتائے جن کو رمضان میں ہی کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ ناظرین محترم، یہ انسانی فطرت ہے کہ اسے کسی چیز میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی آیتیں پڑھنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو 100 بار یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھ لیا کرو۔ جو بندہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ آیت مبارکہ پڑھ لے، دولت اور اپنے حالات بدلتے ہوئے خود دیکھے گا۔ آپ نے یہ کرنا ہے اور اپنے حالات کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا کسی شرعی عذر
رخصت بلا کسی مرض کے جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہو روزہ چھوڑا تو اگرچہ بعد میں رکھ لیا تب بھی ساری عمر کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 10 دنوں کا ایک عشرہ کہا جاتا ہے، لہذا رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت، تیسرے اور آخری عشرے کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر پہلی شب کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بعد نماز عشاء سورہ فتح کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا کی بھی بہت فضیلت ہے۔ پہلے عشرے کی دعا یہ ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ عشرہ رحمت کی ایک اور دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ترجمہ، اے سدا رہنے والے، اس سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ پہلے عشرے کی خصوصی نفلی عبادات۔ نمبر 1، پہلے عشرے یعنی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک روزانہ پہلا کلمہ 100 بار پڑھنا بہت افضل ہے۔ نمبر 2، ایک تسبیح سورہ اخلاص پڑھیں۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں سورۃ القدر کی کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4، تیسرا کلمہ روزانہ پڑھنا باعث برکت و فضیلت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، رمضان میں چلتے پھرتے ایک لفظ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ پڑھ لینے سے آپ کو غیبی مدد مل جائے گی، آپ کو جتنی بھی دولت چاہیے ہوگی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں اللہ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے پہلے ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا، پھر شعبان کا مہینہ دیا اور اب رمضان کا مہینہ دیا۔ اگر آپ رجب اور شعبان میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکتے تو رمضان المبارک میں اس عمل کو لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے اور دولت کدھر سے آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ رمضان کا انتظار ہر مومن مسلمان کو ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو بے روزگار ہوں ان کو رزق مل جاتا ہے، جو تنگ دست ہوں ان کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ عام دنوں میں ہمارے دسترخوانوں پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنی کہ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت یا سحری کے وقت ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت رکھ دی ہے۔ ہر آدمی کا رزق اسی ماہ مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور بات کی جائے نیکیوں کی تو اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ گنہگار انسان بھی نیکی کی جانب دوڑ کے جاتے ہیں اور برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اس مہینے میں برائی کی جانب کوئی بڑھنے لگے تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے ماہ رمضان میں چلتے پھرتے بھی کر لینا ہے۔ اس عمل کو آپ ضرور کر لیں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے کیسے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک تسبیح کا عمل ہے لیکن ایسا لاجواب عمل ہے، اس کے اثرات دیکھ کر آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ یہی عمل ہمارے ایک بھائی نے پچھلے رمضان میں کیا تو اس نے اس کی برکت سے کیا فیض پایا، یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے پھر گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے بڑی شان رکھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اس مہینے میں وہ مبارک رات موجود ہے جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا، اور اس رات کو شب قدر یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے
ایک رات ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ رات بھی ہے۔ اس مہینے میں ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ہر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے، اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں گزارتا ہے۔ لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مہینے کی مبارک گھڑیاں بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی قدر کرے۔ یہ مہینہ ہمارے پاس ایک مہمان کی طرح آتا ہے، اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ رمضان کی خوب قدر کرے۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کے دور کی بات کی جائے تو ہر انسان رزق اور بے روزگاری کے لیے پریشان ہے۔ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، غریب آدمی مشکل سے آٹا، چینی، چاول پورے کرتا ہے، اور ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس لیے جو لوگ پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ تسبیح رمضان کے مہینے میں لازمی پڑھیں۔ رمضان میں اس عمل کو شروع کر لیں، اور پھر پورا مہینہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ کو اپنے سر پر اٹھانا پڑے گا۔ یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ کو رزق اور روزگار کی کبھی تنگی نہیں ہوگی، اور آپ پر پورا سال رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اس لیے آپ نے بھی اللہ رب العزت سے خوب مانگنا ہے۔ عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے اور آپ نے کیسے کرنی ہے، آپ نے غور سے سننا ہے، اور یقین جانیے اس تسبیح کی برکت سے آپ کو ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں گے، اور جب ایک بار اس کو شروع کریں گے پھر آپ کا دل اس عمل کو چھوڑنے کا نہیں کرے گا، اور آپ خود کہیں گے یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت بنانے والی مشین ہے، یہ رزق کی مشین ہے جو آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے۔ یاد رہے کہ جب میں تسبیح کا ذکر کروں تو اس سے مراد 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے، تو آپ نے ایک تسبیح پہلے سے لے لینی ہے تاکہ آپ آسانی سے یہ عمل کر سکیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے، اور ساتھ میں قرآن کا ایک کلمہ بھی ہے۔ اس عمل کے اثرات، اس کے معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے یہ عمل یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق۔ تسبیح کے دانے پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور پھر دوسرے دانے پر بھی یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ آپ نے ہر دانے پر یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا، اس عمل کو آپ یکم رمضان المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے، اور اس کو آپ نے پورا مہینہ جاری رکھنا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس عمل کی کوئی جگہ اور وقت مقرر کر لیا جائے، ورنہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر یہ عمل کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو چلتے پھرتے بھی یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یاد رکھیں اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ پر رزق کی ایسی بارش ہوگی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ مال و دولت کس طریقے سے آپ پر برس رہا ہے۔ اس عمل کو آپ نے یکم رمضان سے شروع کرنا ہے، اور آپ انشاءاللہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے اس عمل کو ضرور جاری رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو رمضان میں کسی بھی دن موصول ہو جائے تو پھر آپ نے اسی دن سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جس دن آپ کو یہ ویڈیو موصول ہو اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے، اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ باقی مسلمان بہنیں اور مسلمان بھائی بھی اس عمل سے مستفید ہو پائیں۔ تو ناظرین محترم، آپ کو مکمل طریقہ کار بتاتا ہوں کہ آپ نے یکم رمضان سے 10 رمضان تک یعنی عشرہ رحمت میں جو دعا پہلے ذکر کی وہ کس طرح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح کس طرح پڑھنی ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی وقت اور جگہ مقرر کر لینی ہے، اور اس وقت آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے عشرے کی دعا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اس کو کثرت سے پڑھنا ہے. جتنی آپ کی توفیق طاقت ہو آپ نے پہلے عشرے میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ بھی پہلے عشرے کی دعا کہلاتی ہے. اس کو بھی آپ نے جتنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو ان دنوں دعاؤں کو آپ نے کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے ان دعاؤں کی پڑھنی ہے. اور اس کے بعد ایک تسبیح جو ابھی آپ لوگوں کو بتائی ہے، یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق، اس کی مکمل تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا. ناظرین محترم، یاد رہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں خود ہی دوں گا. سوچ لیجئے کہ جس عبادت کی جزا خود اللہ تعالی عطا فرمائیں گے تو پھر روزے کے اجر کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کا اجر اللہ تعالی کتنا دیں گے؟ میرا آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان میں اپنی بخشش کروا لیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، ان کی بخشش کی دعا کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور رمضان المبارک میں بتائی گئی دعاؤں کو پہلے عشرے میں کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. وظیفے کا وقت مقرر ہو تو بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کریں، اور وظیفہ کرنے کے بعد جتنا بھی چاہیں ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، ان کا ورد کر سکتے ہیں. اس تسبیح کا عمل آپ پورے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. آخر میں ہمارے بارگاہ الہی میں عاجزانہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے، اس کی ہر گھڑی کو عبادت، ذکر اور اخلاص کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے روزے، نمازیں، دعائیں، وظائف اور تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون اور ایمان کی روشنی نصیب فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، اگر یہ مضمون اور ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خیر سے فائدہ اٹھا سکیں. اور ایسے ہی مستند، آسان اور فائدہ مند اسلامی مضامین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.